بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد والے محمد پر۔ ناظرین، بڑی دلچسپ خبریں، ٹرمپ کی دلچسپی اور عمران کی رہائی۔ قوم سے معافی ورنہ سزا بھگتو۔ ملک کے خیر خواہ ہیں، ساتھ بیٹھیں، اور ویزا درخواست دائر نہیں ہوئی۔ یہ کیا قصہ ہے؟ ان تمام باتوں پہ آپ سے گفتگو کروں گا، بلکہ یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ مشال یوسف زئی کا سینٹ ٹکٹ انصاف کا قتل، یعنی میرٹ نہیں ہے۔ ان تمام باتوں کو گفتگو کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئی این کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ جی ناظرین، پہلی خبر تو یہ ہے کہ ایران کے صدر پاکستان کے 2 روزہ دورے پر آئے اور لاہور ایئرپورٹ اترے، اور وہاں سابق وزیر اعظم پاکستان، وہ جو ریکارڈ ہولڈر ہے 3 دفعہ کے وزیر اعظم، نواز شریف نے ان کا استقبال کیا، اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس پہ بڑے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے استقبال کیوں نہیں کیا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھا، صدر مملکت نے کیوں نہیں کیا، یہ کیا انداز ہے؟ لیکن بہرحال دوستی کا ایک انداز ہے، پیار ہے، اور برادر ملک کا صدر کا آنا، اور خاص طور پہ موجودہ حالات میں ایران کے صدر کا پاکستان آنا، یہ بڑا اہم وزٹ ہے۔ تفصیلات اس کی کل آپ کے سامنے آئیں گی، بلکہ میں آپ تک پہنچاؤں گا جو کچھ ہوا، جو باتیں ہوں گی، لیکن فی الحال جو ہے وہ اتنی خبر ہے۔ لیکن اس پر طنز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس پر طنز اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک تقریب ہوئی تھی ریلوے منسٹر کی طرف سے، اس میں وزیر اعظم آئے اور لاہور آئے، لیکن اس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نہیں تھی۔ تو تنقید کا باعث یہ بنی کہ جہاں وزیر اعظم ہونا چاہیے تھا وہاں وزیر اعظم نہیں تھا، جہاں وزیر اعلیٰ ہونی چاہیے تھی وہاں وزیر اعلیٰ نہیں تھیں، یعنی مریم نواز چاچو کے فنکشن میں نہیں گئیں، حالانکہ پروٹوکول میں وزیر اعلیٰ کا فرض بنتا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے استقبال کے لیے وہ جاتی ہیں ان کے فنکشن میں تقریباً، لیکن کاردی مرغی سمجھ لے، چاچو سمجھ لے کہ چاچو ہے، کوئی گل نہیں۔ لیکن صدر ایران کے استقبال کے لیے وزیر اعظم کا نہ جانا، یہ بھی بڑا نوٹ ہوا کہ بھئی آخر وزیر اعظم کیوں نہیں گیا۔ بہرحال یہ تو اس طرح تو ہوتا ہے، اس طرح کے کاموں میں تنقید تو پھر ہوگی۔ اب ٹرمپ کی دلچسپی اور عمران خان کی رہائی، یہ شرلی کہاں سے آئی، یہ پھلجڑی کس نے چھوڑی؟ تو یہ جناب عمران خان صاحب کے صاحبزادے اپنا وہ جو ہیں اپنا قاسم خان، انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا ہے، ان سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کے والد محترم تو کرپشن میں پھنسے ہیں، جو میزبان تھا اس نے پوچھا، مورگن نے، تو انہوں نے کہا نہیں، کرپشن مائنڈیڈ ہے ہی نہیں، اگر کرپشن کرنی ہوتی تو 30 سال پہلے کر لیتے۔ اور ان بچوں کو کون سمجھائے کہ جناب 30 سال پہلے وہ اقتدار میں نہیں تھے، اور وہ کسی ایسی سطح پر پوسٹ میں نہیں تھے کہ جہاں وہ کرپشن کر سکتے ہیں۔ یہاں الزام لگ رہا ہے کہ انہی نے اور ان کی بیگم نے، خاتون اول جو تھیں بشریٰ بی بی نے مل کے کرپشن کی ہے، یہ اس نے بھی کہا، نام دہرایا، بیگم کا بھی نام دہرایا اس نے۔ بہرحال مختلف سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا جی ہمیں صرف اگر کسی سے امید ہے مدد کی تو وہ صرف صدر ٹرمپ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے جس طرح پاکستان سے تعلقات بہت بہتر ہو گئے ہیں، اور سپہ سالار سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، لہذا اگر وہ دلچسپی لیں تو رہائی ممکن ہے۔ دوسری جانب کٹا یہ کھلا کہ علیمہ خان کہتی ہیں کہ ویزا کے لیے اپلائی کر دیا، اگر وہ پاکستانی شہریت ان کے پاس ہوتی تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ برطانیہ کی شہری ہیں۔ تو کہیں وزارت داخلہ نے ابھی تک جواب نہیں دیا، جبکہ یہ کام ہی وزارت داخلہ کا نہیں ہے، اور وزارت داخلہ نے کہا کہ کوئی نہیں، یہ تو وزارت خارجہ کا ہے، تو خارجہ سے کریں اور سفارت خانے سے رابطہ کریں۔ تو علیمہ خان بھی وہی نادان دوستوں کی طرح لڑ رہی کہ پوری انفارمیشن نہیں دے رہی، نہ بچوں کے بارے میں کہیں، وہ آ رہے ہیں بس درخواست دائر کر دی ہے، اور ادھر سے دعویٰ ہے کہ درخواست دائر نہیں ہوئی۔ بہرحال بیٹے ہیں، پاکستانی ہیں یا غیر ملکی ہیں، بہرحال عمران خان کے بیٹے ہیں، انہیں باپ کے پاس آنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں 3 سال ملنے نہیں دیا گیا، تو 3 سال بتائیں کتنی دفعہ انہوں نے ویزے کی درخواست کی؟ نہیں کی۔ کتنی دفعہ آنے کی کوئی کی؟ نہیں آئے۔
کتنی دفعہ پاکستان پہنچ گئے اور ان کو ملنے نہیں دیا. تو پھر یہ سارے الزامات یہ سیاسی بیانات ہیں جو کہ ان بچوں کے حوالے سے زیب نہیں دے رہے. اب جو ٹرمپ کی بات ہے کہ ٹرمپ دلچسپی لیں, انہوں نے کہا ہم ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ دلچسپی لیں اور سپہ سالار سے بات کریں, وزیر اعظم سے بات کریں, اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں اور طاقتوروں سے بات کریں. اور جناب اچھا بات یہاں نہیں ختم ہوتی. سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک کے خیر خواہ ہیں, ہمیں ساتھ بٹھائیں, ہمارا حال اور مستقبل ایک ہے, ہم مل کے چلنے کو تیار ہیں. یعنی منت کر لیتے آگے پاجی کسی خیر خواہ ساڑھے اتنا کرو. اور بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مذمت کر دی تھی, مذمت تو ہم نے 9 مئی کی کر دی تھی, ایسا کام نہیں ہونا چاہیے, نہ آئندہ ہونا چاہیے, نہ کبھی اور ہونا چاہیے, جو کچھ ہوا غلط ہوا. تو انہیں کون سمجھائے کہ مطالبہ ایک ہی ہے کہ قوم سے معافی مانگے. یہ ایک سانحہ ہے فوج میں بغاوت کرانے کا, اس پر معافی نہیں ہے. تو پیغام مل گیا ان کو کہ جناب قوم سے معافی پہلے بھی کہا گیا مانگے, سرے عام, چھپ کے نہیں, کمرے کے اندر نہیں, لک کے نہیں, کسی سے پیری پہ کے نہیں, ڈائریکٹ معافی مانگے قوم سے کہ ہاں ہم نے یہ غلطی کی, ایسا نہیں ہونا چاہیے اور آئندہ نہیں کریں گے, ورنہ سزا. اب جتنے لوگوں کو سزائیں ہوئیں, وہ جو ڈٹ کے کھڑے تھے, مقدمات لڑ رہے تھے, سب کے سب روپوش ہو گئے. قانون کہتا ہے 7 دن کے اندر اس کے خلاف اپیل کرنی ہے, آپ نے مختلف بڑی عدالتوں میں جانا ہے, بتانا ہے کہ بھائی ناجائز ہوئی ہمارے ساتھ. اب وہ کون کرے گا, کیسے کرے گا, کب کرے گا, کسی کو نہیں پتہ. تو جو میں کہتا ہوں نادان وکلا, نادان دوست, وہی سب ویسے ہی سیاسی مسائل کو قانونی مسائل میں جگڑ دینا اور قانونی مسائل کو سیاسی انداز میں حل کرنے کی کوشش کرنا, یہ نادانی ہے. اسی طرح عمران خان کو نقصان پہ نقصان ہو رہا ہے. اب بات کرتے ہیں مشال یوسفزئی, سینیٹر بن گئی. علیمہ خان سے پوچھا گیا, میڈیا نے پوچھا کہ جناب کیسا لگا, وہ تو کہہ رہی ہیں کہ مجھے انعام مل گیا. تو انعام کس بات کا, خدمات کا, کہ جو میں نے خدمات کی پی ٹی آئی میں اس کا انعام مل گیا, کہ میں مخالفتوں کے باوجود سینیٹر بن گئی اور خاصے ووٹ لے کے بن گئی. تو علیمہ خان نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں یہ انصاف کا قتل ہوا ہے. میرٹ پہ اور بھی بہت سے لوگ آتے تھے, مطلب نند پابی لڑائی جاری ہے, اور یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ بشرا بی بی بھاری تھیں, لہٰذا مشال یوسفزئی سینیٹر بن گئی. تو یہ معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. تاہم جو اصل مسائل ہیں وہ یہی ہیں کہ جناب اگر آپ ملک کے خیر خواہ ہیں اور آپ ساتھ بٹھائیں کی بات کر رہے ہیں تو یہ منت ترلا ہے. اور بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں بس جان دو بہت ہوگی. تو جناب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں طاقتور کہ سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھ کے سیاسی مسائل حل کر لیں, تو آپ کو بیٹھنے میں کیا اعتراض ہے؟ ایک طرف ان سے کہہ رہے ہیں ہمیں بٹھائیں, دوسری طرف آپ بیٹھنے کو تیار نہیں. جہاں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, اور جو بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھنے کو تیار ہیں. تو یہ معاملہ ابھی چلے گا, سزائیں ابھی اور آئیں گی, سزائیں بہت کچھ ہوں گی. اور ان کے یار غار عمران خان صاحب کے, خان اعظم کے, مرشد اعظم کے یار غار بیگ جو ہیں, انہوں نے بھی ایک انٹرویو دیا ہے مزمل سہروردی کو. انہوں نے کہا خان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, خان تو پہلے بھی مانگ کے کھاتا تھا, اب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں ہے, جیل میں اسے کچھ نہیں ہو رہا ہے, اس لیے کہ انہوں فکر ہی کوئی نہیں, نہ اس نے کبھی پیسے خرچ کیے, نہ آپ خرچ کر رہا ہے, کرنے والے کر رہے ہیں, آرام سے وہ بیٹھا ہے. تو وہ کہتے ہیں میں بہت قریب سے جانتا ہوں, اور 9 مئی میں ان کو معافی نہیں ہوگی, ان کو سزا ہوگی, بلکہ انہوں نے کہا پہلے ہو جانی چاہیے تھی, یہ جو باقیوں کو ان کے ساتھ ہو جانی چاہیے تھی, لیکن نہیں ہوئی. یہ عدالتیں نے جواب دیں اس کے کیوں نہیں ہوئی. تاہم وہ کہتے ہیں ماسٹر مائنڈ وہی تھے, اور ان کے ساتھ فیض تھا. اور وہ کہتا ہے اگر فیض حمید صاحب جو تھے, دواخانہ فیض عالم جو تھا, کہتے ہیں اگر اس کا حساب لینا شروع کر دیں تو مطلب فہرستیں بن جائیں گی. اسی طرح انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا کہ ملک ریاض کو الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ رشوت دیتے تھے, وہ پہیے لگاتے تھے, وہ سب کرتے تھے, یہ کاروبار وہ کاروبار. تو اس پہ بھی انہوں نے ان کی تھوڑی سی دوستانہ وکالت بھی کی. انہوں نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ دار کو ہر طرف سے بلیک میل کیا جاتا ہے, اور اگر کہیں ملک ریاض نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آ کے پبلکلی انٹرویو دے دیں, مادام آپ گواہ تو نہیں بنیں گے کیونکہ ان کا کام نہیں ہے یہ, کہتے ہیں ایسی کام وہ نہیں کریں گے. لیکن اگر ان کا انٹرویو ہوگا تو وہ گھنٹوں پہ محیط ہوگا,
کیونکہ جن لوگوں نے ان کو بلیک میل کیا ان کی بڑی لمبی چوڑی مطلب رشتے ہیں، تو کہتے کئی گھنٹے چاہیے ہوں گے، اور وہ کہتے فیض حمید نے بھی ان کو بلیک میل کیا، فیض حمید کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹاپ سٹی ثابت ہو گیا، باقی چیزیں بھی ثابت ہو جائیں گی، سزا ہوگی۔ اور وہ کہتے ہیں عمران خان بھی اسی طرح ہیں، بلکہ انہوں نے تو دعویٰ کر دیا کہ ملٹری کورٹ میں، جبکہ میرا خیال ہے کہ ملٹری کورٹ نہیں، استداد دہشت گردی سے ان کو سزا ہو جائے گی، لیکن وہ کہتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ ملٹری کورٹ سے میں جائیں گے عمران خان بھی۔ چلیں آنے والا وقت بتائے گا کون کہا کرتا ہے، لیکن 5 اگست 7 ہے، اور عمران خان نے یہ کہہ دیا آج گفتگو میں کہ جناب بات سیدھی سی ہے کہ میرے بیٹے آ رہے ہیں، ان کا حق ہے مجھے مل رہا ہے، 1 گھنٹہ میری بات بھی کرا دی گئی ہے، مجھے کتابیں بھی مل رہی ہیں، اخبار بھی مل رہا ہے، چینلز بھی میں دیکھ رہا ہوں، لیکن وہ تحریک چلانے نہیں آ رہے، وہ اپنے باپ سے ملنے آ رہے ہیں۔ تو پاجی کسی غلط فہمی چلتا رہنا کہ قاسم سلمان آئیں گے تو تحریک کو مطلب پہیے لگ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ انہیں آج صاف کہہ دیا ہے، کیونکہ وہ بھی تو بچانا چاہتے ہیں بچوں کو، بچے برطانیہ کے نیشنل ہیں، گولڈ سمتھ خاندان کے ہیں، تو کیسے اس مشکل میں پھنسا دیں؟ اس مشکل میں تو غریب آدمی پھنستا ہے، کارکن پھنستا ہے، وہ آگے بھی سزا وار ٹھہرائے گئے ہیں اور آئندہ بھی ٹھہرائے دیں گے، وہ قید بھی کاٹ لیں گے، لیکن سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہونے والوں کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن جانے سے پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔